رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد دار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا، ان کی سخاوت کی وجہ سے لوگ انہیں ہاشم کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، جب بھی یہ کھانے کے لیے اکیلے ہوتے تو کسی کو بلا لیتے اور ساتھ شریک کرتے۔ ان کے دادا قصی نے مکہ پر قبضہ کر کے قریش کا سیاسی مرتبہ بلند کیا، جبکہ ہاشم نے معاشی طور پر قریش کو بلند مرتبہ دلایا۔ ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، جس کو رحلۃ الشتاء والصیف بھی کہتے ہیں۔ جب ایک سال بہت سخت قحط آیا، لوگ مر رہے تھے، ایک آدمی اپنے خاندان کے لیے خود قبر کھودتا اور موت کا انتظار کرتا کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو ہاشم کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم گرمیوں میں روم اور سردیوں میں یمن کاروباری کاروان لے کر جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہر کوئی مکہ میں حج کرنے آتا ہے، کیوں نہ ہم ان کو ضرورت کی چیزیں بیچیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں یمن اور روم سے لائی جا سکتی ہیں۔ ان کو یہ برتری حاصل تھی کہ اس لاقانونیت والے معاشرے میں جہاں کوئی کاروباری کاروان محفوظ نہ تھا، لیکن قریش کے کاروان کو تحفظ حاصل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے دنوں میں مکہ کے ارد گرد کے قبائل حج کے لیے آتے تو قریش حاجیوں کی خوب خدمت کرتے، اس لیے ان قبائل میں قریش کی عزت اور مرتبہ بڑھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قریش کے کاروان ان قبیلوں کے علاقوں سے گزرتے تو ان کے کاروباری کاروانوں کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قریش اور خصوصی طور پر ہاشم بہت دولت مند ہو گئے۔ قرآن میں پوری سورت قریش نازل ہوئی، جس میں اللہ فرماتے ہیں، چونکہ قریش مانوس ہوئے سردی اور گرمی کے سفر سے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ ہاشم نے کئی شادیاں کی، ان میں ایک بیوی قبیلہ بنو نجار مدینہ سے تھی جس کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ایک دفعہ وہ شام تجارت کے لیے گئے، اس دوران ان کی بیوی سلمہ حالت حمل میں تھی۔ ہاشم اس سفر کے دوران فلسطین کے شہر غرہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ سلمہ اس کو اپنے میکے مدینہ لے آئی اور وہاں ہی اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان بنو ہاشم کے کسی فرد کو اس بچے کا علم نہ تھا، کیونکہ سلمہ کو خدشہ تھا کہ اگر خاندان بنو ہاشم کے اس بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ یہ بچہ لے جائیں گے۔ ایک دفعہ ہاشم کے بھائی المطلب مدینہ آئے تو انہوں نے شیبہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بچہ قریش سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کا بھتیجا یعنی ہاشم کا بیٹا ہے تو انہوں نے بچے کو ساتھ مکہ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں کو بھی اس کا علم نہ تھا، لیکن سیرت کی کچھ کتابوں میں یہ درج ہے کہ ماں کو اس کا معلوم تھا اور المطلب نے
انہیں یہ بتایا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ ہاشم کا منصب سنبھالے گا، جس وجہ سے شیبہ کی ماں رضامند ہو گئی۔ اس طرح المطلب شیبہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی المطلب کا غلام۔ المطلب نے کہا نہیں، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ لیکن شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس طرح عبد المطلب نے اپنے چچا کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ جب المطلب کی وفات ہوئی تو ان کے چھوڑے ہوئے منصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ شروع میں عبد المطلب کا اپنے چچا نوفل اور اس کے بیٹوں کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ المطلب کی چھوڑی ہوئی وراثت ان کے چچا لینا چاہتے تھے، لیکن آخر کار عبد المطلب نے ان سے وہ لے لی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک آب زمزم کی دوبارہ دریافت اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے حصے میں بیان کر چکے ہیں کہ جب بنو خزاع نے مکے پر قبضے کے لیے جرہم قبیلے سے جنگ کی تو جرہم نے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات مٹا دیے تھے۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ پہلے انہوں نے یہ خواب درگزر کیا، لیکن جب یہ خواب انہیں بار بار آیا تو انہیں پتہ لگا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا الحارث تھا جو سب سے بڑا بیٹا تھا۔ عبد المطلب نے ایک صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے بیٹے الحارث کو لیا اور کعبے کے قریب اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی جس کی خواب میں نشاندہی کی گئی تھی۔ قریش ان کا مذاق اڑا رہے تھے جب انہیں پتہ لگا کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن عبد المطلب اور ان کے بیٹے الحارث نے کھدائی جاری رکھی۔ اس طرح آب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا۔ کنواں نمودار ہونے کے بعد اہل قریش اکٹھے ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ گم ہو گئے اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ سب کو موت نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے سب سے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبریں کھودیں، کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کے لیے کسی کی قبر کھود کر اس کو دفن کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس طرح سب نے اپنی قبریں کھودیں۔ جب عبد المطلب نے اپنی قبر کھودی اور قبر کھودنے کے دوران وہاں سے پانی نکل آیا، جب قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا تو ان پر ظاہر ہو گیا کہ عبد المطلب اس کام کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ یہ پانی آپ کا ہے، کیونکہ اس نے ہماری زندگی بچائی ہے، اس لیے اب کہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ راستے سے ہی پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں الحارث تھے جو اسلام کا زمانہ نہ پا سکے۔ الحارث کے بیٹے عبیدہ اسلام میں پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں ابو طالب ہیں۔ ان کے تینوں بیٹے صحابی تھے، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عبد المطلب کے تیسرے بیٹے ابو لہب تھے جو رسول اللہ کے بدترین مخالفین میں سے تھے۔ چوتھے بیٹے العباس تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے بیٹے بھی صحابی تھے۔ العباس کو ابو الفضل بھی کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب ہیں جو احد کے شہید ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عبد المطلب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ بیٹیوں میں صفیہ کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ سب ہاشمی تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر سب کے نام لکھے اور قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے ان کو لیا اور ذبح کرنے کے لیے کعبہ کے پاس لے گئے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ نے یہ روایت شروع کر دی تو یہ عادت بن جائے گی اور لوگ اپنے بیٹے ذبح کرنے کا عہد کرنے لگ جائیں گے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک خاتون عرافہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام قرعہ نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جائیں جب تک قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلے، پھر جتنے اونٹ ہوں ان کو ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا حتیٰ کہ 100 اونٹ پورے ہو گئے اور اگلا قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سب سے معتبر اور عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کا اعتراف آپ کے بدترین دشمن بھی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا اور اسے اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی، شاہ روم اس وقت بیت المقدس میں تھا۔ جب اس کو یہ خط ملا، خط دیکھنے کے بعد شاہ روم نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اگر شہر میں کوئی عرب ہیں تو ان کو لے کر آئیں۔ اس وقت ابو سفیان تجارت کے غرض سے بیت المقدس میں ہی تھے۔ ابو سفیان اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو سفیان کو شاہ روم کے دربار میں بلایا گیا اور کیسر روم نے ابو سفیان سے محمد کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ بعد میں کیسر نے یہ سوال پوچھے جانے کی وجہ بتائی کہ پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسل ہی بھجوائے جاتے ہیں۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہہ یمن کا گورنر تھا۔ نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ قبضے میں لیا تھا اور ابراہہ کو یمن کا گورنر تعینات کیا تھا۔ یاد رہے یہ نجاشی اس نجاشی کا باپ تھا جو رسول اللہ کے دور میں حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ابراہہ ہر سال اپنے لوگوں کو دیکھتا کہ وہ مکے حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے کہا، میں ایسا گھر تعمیر کروں گا جو کعبہ سے بڑا اور عالیشان ہوگا، جہاں لوگ حج کے لیے آیا کریں گے۔ اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم سب یہاں آؤ مکہ جانے کے بجائے۔ جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کو کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پیشاب کر دیا۔ ابراہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا۔ ابراہہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہر طرف سے لوگ اس کے بنائے ہوئے کلیسا کی طرف آئیں۔ ایک بڑا لشکر لے کر وہ اس مقصد کے لیے چل پڑا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے جن کو جنگی تربیت حاصل تھی۔ جب ابراہہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچا تو اس نے عبد المطلب کے 200 سے زیادہ اونٹ اور بھیڑیں قبضے میں لے لیں۔ عبد المطلب جب ابراہہ سے ملنے آئے اور اس کے خیمے میں داخل ہوئے
تو ابراہا عبد المطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ عبد المطلب لمبے قد کے مالک تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ ابراہا اپنی کرسی سے اٹھا اور عبد المطلب کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ابراہا نے عبد المطلب کو بہت عزت دی۔ ابراہا نے کہا، مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، تم لوگ مکہ سے باہر نکل جاؤ، میں صرف کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا، میں کعبہ کی بات کرنے نہیں آیا، میں اپنے مویشیوں کے لیے آیا ہوں جو تمہاری فوج نے قبضے میں لے رکھے ہیں۔ اس موقع پر ابراہا نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مقدس جگہ گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے مویشیوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، کعبہ کی حفاظت اللہ کرے گا جس کا وہ گھر ہے، لیکن مویشی میرے ہیں۔ ابراہا نے مویشی واپس کر دیے۔ قریش مکہ سے باہر نکل گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ کعبہ کے سامنے عبد المطلب نے دعا کی، اے اللہ، ہم اس لشکر سے لڑ نہیں سکتے جو بہت مضبوط ہے، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ دعا کے بعد قریش مکہ کی گھاٹیوں میں بکھر گئے۔ جب ابراہا کا لشکر مزدلفہ اور منا کے درمیان پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ رک گیا تو رسول اللہ نے کہا، میرے اونٹ پر غصہ نہ کرو، جس نے ہاتھی کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا اسی نے میرے اونٹ کو روکا ہے۔ اللہ نے ہاتھی کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور ابراہا کا لشکر یہی سوچ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے۔ اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بز کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ ادھر ابراہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ اس طرح وہ بھیانک موت مرا۔ اللہ سورۃ فیل میں فرماتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو الٹا نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکے کے باہر ہاتھیوں کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو مکہ کے باشندے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ عثمان بن عفان نے قباس ابن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں اور پیدائش میں آپ سے پہلے ہوں۔ رسول اللہ ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے، جبکہ میری ماں مجھے اس جگہ پر لے گئیں جہاں ابراہا کے ہاتھیوں پر پرندوں نے کنکریاں برسائی تھیں، تو میں نے ان کی باقیات دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مکے میں چھوٹی تھیں تو انہیں یاد ہے کہ انہوں نے ہاتھیوں کے ایک راستہ بتانے والے کو دیکھا تھا جو یمن سے آیا تھا، جو اندھا ہو گیا تھا اور بیکاری کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہاب بن عبد مناف بن زورہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد
عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینے بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ علماء کی اکثریت کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، لیکن پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کے نزدیک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک و شام کے محل روشن ہو گئے۔ علماء کی اکثریت کی رائے میں رسول اللہ کا نام ان کی والدہ نے رکھا، جنہوں نے رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کو خواب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ محمد کو جنم دیں گی جو رسولوں کے سردار ہوں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق ولادت کے بعد جب آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ میرے ذریعے کفر مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ رسول اللہ یتیم پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ سورۃ ضحیٰ میں فرماتے ہیں، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور قریش میں یہ خبر پھیل گئی، ابو لہب جو رسول اللہ کے چچا تھے، بعد میں وہ رسول اللہ کے بدترین دشمن بنے۔ غلام لڑکی جو ابو لہب کو یہ خبر دینے آئی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے خوشی میں اس غلام لڑکی کو آزاد کر دیا۔ اس غلام لڑکی کا نام سویبہ تھا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، عباس نے ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب دیکھا کہ ابو لہب کو جہنم میں سخت سزا ہو رہی ہے۔ عباس نے ابو لہب سے کہا، کیا آپ کو رسول اللہ کے رشتہ دار ہونے کا فائدہ نہیں ہوا؟ ابو لہب نے کہا، نہیں، لیکن جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تھی کہ محمد کی ولادت ہوئی ہے اور میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس کے بدلے مجھے پانی کے کچھ قطرے مل جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور سب سے آخر میں میری بشارت دینے والے عیسیٰ ابن مریم تھے۔ مجھے بنو سعد بن بکر قبیلے میں دودھ پلایا گیا۔ ابراہیم جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ہی دعا کر رہے تھے کہ ہے ہمارے رب، میری نسل میں ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کی تیری آیات سنائے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جبکہ بنو سعد بن بکر قبیلے کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی 4 سال تک پرورش کی۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت ایک نوزائیدہ بیٹا جس کا نام عبداللہ اور بڑی بیٹی جس کا نام شیمہ تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جنتی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں سے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنی سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔
یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی دائیا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ تقریباً 54 سال بعد جنگ حنین کے موقع پر، جو رسول اللہ کی آخری جنگ تھی، جب تمام قبائل اسلام قبول کر رہے تھے، قبیلہ بنو سعد بن بکر کو لڑ کر فتح کیا گیا۔ رسول اللہ چل رہے تھے تو ایک عورت جو قیدیوں میں تھی وہ رسول اللہ کو متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں محمد کی بہن ہوں۔ تو صحابہ اسے رسول اللہ کے پاس لے کر آئے اور ساری کہانی سنائی۔ رسول اللہ نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ شیمہ نے کہا میری کمر پر آج بھی آپ کے کاٹنے کے نشانات موجود ہیں جب میں کمر پر آپ کو اٹھاتی تھی۔ رسول اللہ نے جان لیا کہ یہ شیمہ ہے۔ رسول اللہ نے شیمہ کو آزاد کر دیا اور ان کو بہت سے تحائف دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند نہیں تھے۔ اس جنگ کے بعد وہ رسول اللہ سے ملنے آئے۔ جب آپ نے حضرت حلیمہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور ان کو خوش آمدید کہا اور اپنی چادر اتاری اور اسے زمین پر بچھا دیا تاکہ وہ اس پر بیٹھ سکیں۔ کچھ علماء کے نزدیک حلیمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ نے انہیں تحائف دیے اور وہ واپس چلی گئیں۔ حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ ام ایمن نے ابوا کے لوگوں کی مدد سے حضرت آمنہ کو دفن کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے مدینے جانے والے راستے کو چھوڑ کر اپنا رخ دوسرے راستے کی طرف کر لیا۔ تمام صحابہ آپ کے پیچھے چلتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر کے پاس گئے، وہاں بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو ایسے روتے ہوئے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا کرتا تھا،
لیکن میں نے اللہ سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی اور اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، اس لیے میں تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ بوڑھے عبد المطلب کا دل اپنے یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ان کو گم ہونے والے اونٹوں کو ڈھونڈنے بھیجا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہ کیا تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں، اس لیے ان کے چچا نے محمد کو بھیجا تاکہ وہ اونٹ ڈھونڈ سکیں۔ اس دوران رسول اللہ کو آنے میں دیر ہوئی۔ جب عبد المطلب کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ بہت بے چین ہوئے۔ رسول اللہ جیسے واپس آئے، عبد المطلب نے ان کو گلے لگا لیا اور کہا، آج کے بعد میں تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب کو آپ کو کتنی فکر اور پرواہ تھی۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی بینائی نہیں تھی، انہوں نے لمبی عمر پائی۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب کے بہت سے بچے تھے، یہ دولت مند نہیں تھے، لیکن وہ اپنے بھائی عبداللہ سے بہت پیار کرتے تھے، جس وجہ سے ان کا لگاؤ اپنے بھتیجے محمد سے بھی کافی زیادہ تھا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے اور طرز عمل کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ جب کھانا لایا جاتا تو ابو طالب کے بچے کھانے کے لیے لڑتے اور دسترخوان پر جگہ لینے کے لیے جدوجہد کرتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دسترخوان پر جہاں جگہ ملتی وہ وہاں بیٹھ جاتے اور جو کھانا ان کے آگے رکھا جاتا وہ بخوشی کھا لیتے۔ ابو طالب ان کے اس طرز عمل پر مسکراتے اور کہتے، یہ بچہ بڑا ہو کر بلند مرتبہ پائے گا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9 یا 10 سال کے ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے چچا کی مدد کرنی چاہیے، جن کو ضروریات زندگی پوری کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو انہوں نے ابو طالب کی اجازت سے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کی۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں بکریوں کے کھانے کے لیے پیلو کے پھل توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیاہ ہوں انہیں توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ایک اور بخاری کی حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ کسی بھی معاشرے میں بکریاں چرانا معمولی سی نوکری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ وہ بہت سے علاقے کے مالک ہیں۔ اگلی صبح انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں معمولی چرواہے کے علاوہ کچھ نہیں۔ بعد میں عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے امیر المومنین، اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے خیال آیا تھا کہ میں اہم ہوں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ کو اپنے اس کام پر فخر تھا۔ نمبر ایک، وہ اپنے لیے محنت کر رہے تھے اور اپنے چچا پر بوجھ نہیں بن رہے تھے، اور دوسرا، اللہ کے ہر نبی نے چرواہے کا کام کیا۔ علماء کے نزدیک چرواہے کی خصوصیات نبی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز صبر ہے۔ چرواہوں میں صبر ضرور ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ہی کام، اس کے باوجود اس کو بخوبی نبھانا، جانوروں کے لیے گھاس والی جگہیں ڈھونڈنا تاکہ مشکلات پر قابو پایا جائے۔ ہر نبی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں صبر ہو۔ ایک اور چیز جو چرواہوں میں ہوتی ہے وہ عاجزی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تیسری خاصیت بہادری ہے، کیونکہ چرواہوں نے جنگل میں حیوانوں سے اپنے جانوروں کو بچانا ہوتا ہے۔ چرواہے ہر خطرے سے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی بھی اپنی امت کی پرورش کرتا ہے اور اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چرواہا جانوروں کو اکٹھا اور متحد رکھتا ہے۔ اس کے باوجود کہ بکریاں بار بار ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتی ہیں، نبی بھی اپنی امت کو متحد رکھتے ہیں اور ان میں تفرقہ نہیں آنے دیتے۔ چرواہوں میں رحم اور شفقت ہوتا ہے جس سے وہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی میں بھی یہ خصوصیت ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اگر تم تند مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور تمہارے گرد سے یہ پریشان ہو جاتے۔ ایمانداری اور قابل اعتماد والی خصوصیت بھی چرواہوں میں ہوتی ہے، کیونکہ لوگ انہیں اپنا مال دیتے ہیں کہ وہ ان کی ایمانداری سے حفاظت کریں۔ یہی خصوصیت اللہ کے نبیوں کی بھی ہوتی ہے۔ محنت کو عزت دینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کماتے تھے، اور بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا گیا ہو۔ یہی تمام خصوصیات پانے کے لیے اللہ کے ہر نبی نے چرواہے کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کشت رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی، تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔
ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہلیت کے جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے میں بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی سے کہا، اپنا تہمت اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق، جس کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور ہوارن کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، میں اس کا باپ ہوں۔ راہب نے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تو ابو طالب نے کہا، میں اس کا چچا ہوں۔ راہب نے کہا، ہاں، کیونکہ جو نشانیاں ہمیں پتہ ہیں ان میں نبی کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ یاد رہے، امام الذہبی اور دوسرے علماء اس واقعے کو مستند نہیں جانتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ یہ جنگ چھوٹی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھا جو عرب کے 2 بڑے قبیلوں میں ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ اس تنازع کا پس منظر یہ ہے
کہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے بنو حوازن جو قیس اعلان کا ذیلی قبیلہ تھا کہ شخص کا قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے بنو حوازن نے کنانہ جس کا ذیلی قبیلہ قریش بھی تھا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے بچنے کے لیے بنو کنانہ اور قریش حرم میں داخل ہو گئے۔ حرم مکہ کے ارد گرد وہ علاقہ ہے جہاں کسی جانور کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلامی قانون بھی ہے جو آج بھی رائج ہے، لیکن بنو حوازن نے اس حرمت کی پرواہ کیے بغیر حرم میں داخل ہو کر بنو کنانہ اور قریش پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد قریش اور بنو کنانہ نے حوازن اور قیس اعلان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ دونوں قبیلوں کی غلطیاں تھیں۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پیر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری رہتا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس میں حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد ہے میں جنگ فجار میں تیر اکٹھے کرتا اور ان کو چچاؤں کو دیتا، اور مجھے اس جنگ میں حصہ لینے پر پچھتاوا نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف سے میدان جنگ میں ہوتے، اس دن قریش کا پلڑا بھاری رہتا۔ اس کے برعکس جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں نہ ہوتے تو قریش کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ یہ دیکھنے کے بعد ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم اب تم میدان میں ہی رہو گے جب تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آخر کار امن معاہدہ ہو گیا اور لڑائی رک گئی۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زورہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ یمن کے ایک قبیلے زبید کا ایک آدمی مکہ سامان لے کر آیا جو حج سے پہلے عاص ابن وائل کو بیچا۔ عاص ابن وائل صحابی عمرو بن عاص کے والد ہیں۔ عاص ابن وائل قبیلے کا سردار تھا اور مالدار بھی تھا۔ عاص ابن وائل نے سوداگر سے کہا کہ میں اس سامان کے پیسے حج کے بعد تمہارے یمن جانے سے پہلے دے دوں گا۔ سوداگر اس پر رضامند ہو گیا۔ حج کے بعد سوداگر نے جب پیسوں کا تقاضا کیا تو عاص ابن وائل نے اسے اگلے روز آنے کا کہا۔ جب سوداگر اگلے دن آیا تو عاص ابن وائل نے پھر اگلا دن دے دیا، حتیٰ کہ سوداگر کو علم ہو گیا کہ اس کا پیسہ واپس ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور عاص ابن وائل اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سوداگر نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے، جن پر اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔
یہ اشعار جنگل میں آگ کی طرح مکہ میں پھیل گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا اس کا ضرور کچھ کرنا ہوگا، تو ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص ابن وائل سے اس سوداگر کا حق دلوایا۔ جب عاص ابن وائل نے اس کا سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے کہا ان قبائل کو اس مسئلے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی جس کا ان سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو حلف الفضول معاہدہ کہتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے جن کے بدلے انہیں چند قیراط مل جاتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن کے پاس اونٹوں کا ایک ریوڑ تھا۔ ان کی بڑی بہن نے 2 لوگوں کو اس ریوڑ کو چرانے کے لیے منتخب کیا، جن میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب محمد نے اونٹوں کو چرا لیا اور اس کی اجرت لینے کی باری آئی تو دوسرے چرواہے نے محمد کو کہا کہ چلو اب ہم ختیجہ کی بہن سے اس کی اجرت لینے چلتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق خدیجہ کی بہن کا نام حالہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے چرواہے سے کہا کہ تم جاؤ اور میری اجرت بھی لے آؤ، کیونکہ وہ خاتون ہیں اور مجھے ان سے شرم آئے گی۔ اس طرح وہ چرواہا حالہ کے گھر آیا اور خدیجہ اس وقت اپنی بہن کے گھر موجود تھیں۔ چرواہے نے اجرت کا تقاضا کیا تو حالہ نے کہا محمد کہاں ہیں؟ ان کی بھی اجرت باقی ہے۔ اس پر چرواہے نے کہا کہ وہ آپ سے اجرت کا تقاضا کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس پر حالہ نے کہا میں نے محمد سے زیادہ شرمیلا، شریف، عزت دار اور عورتوں سے بات کرنے میں پاکیزہ شخص نہیں دیکھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس محفل میں سنا تھا۔ خدیجہ کی اس وقت تک 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کی پہلی شادی سے اولاد تھی، لیکن دوسری شادی سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کے دوسرے شوہر کافی امیر تھے۔ جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی شوہر کے کوئی قریبی رشتہ دار، اس لیے تمام وراثت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد خدیجہ نے کاروبار سے اپنی دولت میں مزید اضافہ کیا۔ کیونکہ وہ عورت تھیں اس لیے وہ قافلوں کے ساتھ خود نہ جا سکتی تھیں۔ وہ لوگوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیتی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ عام طور پر جس شخص کو وہ اپنا مال دیتی وہ دھوکہ دیتا اور حساب میں ایمانداری سے کام نہ لیتا تھا، جس وجہ سے اتنا منافع نہ کما سکتی تھیں جس کی وہ حقدار تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا وقار قائم رکھا ہوا تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں۔ خدیجہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ رسول اللہ نے اس پیشکش کے بارے میں ابو طالب کو آگاہ کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ ابو طالب نے اسے قبول کرنے کی تجویز دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کو منافع آدھا آدھا تقسیم کرنے کی پیشکش کی، جو اچھا حصہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ قافل کے ہمراہ روانہ کیا اور قافلہ شام روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ واپس مکہ لوٹا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے رسول اللہ کی ایمانداری اور موزوں انداز فکر کے بارے میں آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پہلے کاروانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منافع کمایا۔ جب غلام میسرہ نے محمد کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے
تو حضرت خدیجہ کو اپنا گمگشتہ گور مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے بڑے سردار اور رئیس شادی کے خواہاں تھے، کیونکہ وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی کہ وہ محمد سے شادی کرنے کی خواہاں ہیں۔ نفیسہ نے کہا یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا، محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ محمد نے جواب دیا، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں یتیم اور قریش کا غریب آدمی ہوں۔ نفیسہ نے کہا، اگر خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر کہا، وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہیں گی؟ نفیسہ واپس آئیں اور خدیجہ کو ساری بات بتائی۔